5 فروری کی رات تھی۔ گھر فیری لائٹس کی روشنی میں چمچم کرتا معلوم ہوتا تھا۔ بچوں کی ٹولی میں 5 سال کا چھوٹا سا بچہ برتھ ڈے کیپ سر پہ پہنے کیک کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چاقو تھا، مطلب اسی بچے کی برتھ ڈے کا دن تھا، اور وہ اس کیک کو کاٹنے کے لیے بہت پرجوش دکھائی دیتا تھا۔ ماں مہمانوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی جب اچانک مرکزی دروازہ کھلا اور چاچا سردار بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ماں نے چونک کر اپنے چھوٹے دیور سردار کو دیکھا۔ اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ گھبراتے ہوئے بولا، بھابھی۔ اس کی آواز پاتال سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا ہوا سردار؟ بھائی جس فلائٹ سے آ رہے تھے وہ کریش ہو گئی ہے۔ وہ آخری وقت تھا جب میں نے اپنا برتھ ڈے منایا تھا۔ اس کے بعد میں اپنا برتھ ڈے کیسے مناتا؟ ہر برتھ ڈے پاپا کی موت کے دن کے ریمائنڈر کی طرح تھا۔ چاہ کر بھی نہیں بھول پاتا میں۔ صرف 5 سال کا تھا میں، لیکن آج تک اس دن کی وہ ایک ایک چیز مجھے صاف صاف یاد ہے۔ ماں کا رونا، پاپا کی لاش سفید چادر کے نیچے ساکت، اور پھر چاچا سردار نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مجھ سے بولے، کاش تمہارے پاپا نے میری بات مان لی ہوتی تو آج انہیں اس بددعا سے نجات مل گئی ہوتی۔ میں چپ چاپ ان کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ تمہارے پردادا کے کرموں کی سزا تمہارے دادا کو ملی، اور تمہارے پاپا کی 5ویں سالگرہ پر ان کو موت ملی، اور آج دیکھو تمہارے ہی 5ویں جنم دن پر تمہارے پاپا کی موت ہوئی ہے۔ مجھے اس وقت چاچا سردار کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، پھر بھی وہ کہے جا رہے تھے، قسمت کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ میں بھی اس بات کو مذاق سمجھتا تھا، مگر مجھے بھی یقین آ گیا ہے کہ اس بددعا کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اس لیے میں تمہیں آج سمجھا رہا ہوں عمر، اس بددعا پر ہمیشہ یقین رکھنا، تاکہ تمہیں کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عمر بہت سنجیدگی سے ان دونوں کو بتا رہا تھا، جو بے وقوفوں کی طرح اسے دیکھ رہے تھے۔ عمر جھنجھلایا، میں جانتا ہوں کہ یہ باتیں عجیب ہیں، مگر توہم پرستی، اتفاقات اور خرافات ایسے ہی تو بنتے ہیں۔ عمر پریشان دکھائی دیتا تھا، کنفیوز سا۔ وہ دونوں سمجھ بھی پا رہے ہیں اس کی باتیں، عمر جو انہیں سمجھانا چاہ رہا۔ میں تو اس پر مکمل یقین کرتا ہوں کہ یہ جو بددعا ہے یا شراب، وہ ہاتھوں کا کالن بناتے ہوئے بولا، مجھے تو نگل جائے گا، اور میں ایسا بالکل بھی ہونے نہیں دوں گا۔ عمر بابا، ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ سائلہ نے پوری بات سن کر مدہوش بھرے انداز میں کہا۔ عمر کی باتوں کے بیچ اس نے 2 کش چرس کے ہوا میں اڑا دیے تھے۔ میں نہیں ہونے دوں گا، لیکن جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے۔ مشکل ہے پر تم کر سکتے ہو۔ عمر نے منہ بگاڑ کر راحیل کی طرف دیکھا، جو گھٹنوں تک آتے شارٹ پر ٹینک ٹاپ پہنے ویب کا دھواں اڑانے میں مست تھا۔ سائلہ کی مدہوش آواز پر چڑھ کر بولا، سالی یار بکواس بند کر، بچہ کچھ سیریسلی بتانا چاہ رہا ہے، اس کو بات مکمل کرنے دو۔ کیا تم نے بیچ میں اپنے اقوال زنی کہنا شروع کر دیے ہیں؟ عمر نے اپنی آنکھوں سے چشمہ اتار کر اپنی آنکھوں پر انگلیاں پھیری۔ اس گھر کی لائٹنگ اسے بالکل پسند نہیں تھی۔ یہ راحیل کا اسٹوڈیو اپارٹمنٹ تھا۔ اپنی میوزک کے شوق کے چلن میں اس نے فلیٹ کی لائٹنگ بھی ڈسکو لائٹ کی طرح جامنی، گلابی اور نیلی کر رکھی تھی۔ ہوٹلوں پہ گانے بجا کر وہ اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ اس کے ساتھ سائلہ تھی، جس کو سبھی پیار سے سالی بلاتے تھے، اور وہ اس بات کا بالکل بھی برا نہ مناتی تھی، کیونکہ وہ چرس کے نشے میں ڈوبی رہتی تھی۔ وہ تینوں کالج کے زمانے سے ہی ساتھ تھے، حالانکہ عمر ان کی گید رنگ میں نہ تھا۔ دور دور سے سلام دعا ہی تھی، مگر اپنی مصروف نوکری سے چند گھنٹے نکال کر وہ یہاں سکون حاصل کرنے کی نیت سے آ جاتا تھا۔ 1-2 چرس کے کش اور کبھی ڈرگز کے ڈوز بھی لگا دیتا تھا۔ اسلام آباد شہر کی ایلیٹ کلاس میں یہ باتیں بہت عام ہیں۔ یہاں راتیں رنگ و نشے میں اور دن کاموں کی بھاگ دوڑ میں نکل جاتے ہیں۔ عمر کا چلن کچھ ایسا ہی تھا۔ کیا ہے یہ تیرا شراب؟ راحیل نے عمر سے پوچھا۔ اسی بیچ سائلہ کا سگریٹ ختم ہو گیا اور راحیل کو نیا سگریٹ بھرنے کا اشارہ دیا۔ نیا سگریٹ ڈبے سے نکالتے ہوئے راحیل مصروف سے انداز میں بولنے لگا، تیرے شراب کے فنڈامنٹل رول کے مطابق تیرے دادا کی موت ہوئی جب تیرے پاپا 5 سال کے تھے، اور جب تیرے پاپا کی موت ہوئی تب تو بھی 5 سال کا تھا، لیکن یہ تیرا پرابلم تو نہیں ہے کیونکہ تیرا تو کوئی بچہ ہے ہی نہیں۔ راحیل ہنستے ہوئے اب زبان سے سگریٹ کے کاغذ کو چپکا رہا تھا۔ عمر نے اینک کو آنکھوں پر رکھتے ہوئے طنزیہ راحیل کو گھورا۔ راحیل کاغذ پر زبان پھیرتے ہوئے چونکا اور ایک گالی منہ سے نکالتے ہوئے بولا، اچھا تو یہ وجہ ہے جو تم اور روشا نے۔ راحیل جملہ دانستہ ادھورا چھوڑ چکا تھا۔ عمر نے سر اسبات میں ہلا کر اس کی بات پر مہر ثبت کر دی۔ یہی نہیں، 5 نمبر نے میرا پیچھا وہیں نہیں چھوڑا۔
وہ ہاتھ اٹھا کر ان کو متوجہ کرتے ہوئے بولا، روشا نے مجھے 5 جولائی کو چھوڑا تھا، اور تم جانتے ہو میری ماں کب مری تھی؟ راحیل کو عمر کی بات سے زیادہ دلچسپی سگریٹ میں تھی، جس کو رول کر کے وہ اب سائلہ کو تھما رہا تھا، اور نام میں سر ہلا کر عمر کو اشارہ کر رہا تھا کہ وہ اس کی بات کا جواب نہیں جانتا تھا۔ سائلہ کا دماغ سگریٹ کے جلانے سے پہلے تو چلنا بھی کدھر تھا۔ صبح کے 5 بجے، وہ بھی 5 اکتوبر، اور تجھے یاد ہے تو نے ایک شو کے لیے مجھ سے گاڑی ادھار لی تھی اور ایکسیڈنٹ کر کے آ گئے تھے، پورے 4 لاکھ روپے کا خرچہ پڑا تھا مجھے۔ تجھے کتنی بار کہا ہے وہ میری غلطی نہیں، امبرین کی غلطی تھی، اسی نے نشے میں جا کر ٹھوک دی تھی۔ راحیل وہ واقعہ سوچ کر ہی برہم ہوا۔ وہ تاریخ 20 مئی تھی اور یہاں کوئی 5 والا شراب نہیں ہے۔ وہ کہتے کہتے رکا، پھر منہ سے بے ساختہ گالی نکلی۔ ہاں، گالی، عمر نے گالی دہرا دی۔ اب یاد آیا کہ مئی سال کا 5واں مہینہ ہے، اور روشا کیا اپنے باپ کی 5ویں اولاد تھی؟ سائلہ بولی اور لوٹ پوٹ ہنسی۔ راحیل بھی ہنس پڑا تھا۔ دونوں نے ایک ایک ہاتھ سے تالی بھی بجا ڈالی۔ عمر نے سنجیدہ سے تیوروں کے ساتھ ان کو دیکھتے ہوئے کہا، ہنس لیے؟ وہ دونوں خاموش ہوئے۔ راحیل اپنی اس بیگی پاؤچ سے اٹھ کر پانی پینے لگا۔ عمر پھر بے بسی سے بولا، سارا کیا کردہ اس روشا نے کا ہے۔ اسے پتا تھا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا ہوں، بچہ پیدا نہیں کر سکتا ہوں۔ راحیل اس کی بات پر چونک کر مڑا اور عمر کو عجیب سی نظر سے دیکھنے لگا۔ سائلہ نے بھی منہ سے دھواں چھوڑا اور عمر کو دیکھنے لگی۔ عمر سنبھلتے ہوئے بولا، کر سکتا ہوں، کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ اوہ! راحیل سمجھ کر پھر پانی پینے لگا، جبکہ سائلہ مدہوشی میں دوبارہ سے سگریٹ کے سرور میں مست ہوئی۔ چاچا سردار نے کبھی شادی نہیں کی، دیکھو ابھی تک چنگے بھلے زندگی گزار رہی ہیں، اور وہ روشا نے سب جانتی تھی، اس سے میں نے کچھ بھی نہیں چھپایا، مگر وہ پھر بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے کہ جب میں نے روشانے کو سمجھا رہا تھا، وہ میرے فلیٹ سے غصے میں نکل کر اب لفٹ کے بٹن دبا رہی تھی۔ پلیز روشانی، پلیز عمر، اب میں تمہارے سمجھانے پر نہیں سمجھنے والی۔ وہ لفٹ سے ہٹ کر اب سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ تم ہر چیز شروع سے جانتی تھی روشانے، پھر اب تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ میں بے بسی سے اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ رک کر مڑی اور ٹھوس انداز میں بولی، ہاں میں جانتی تھی۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا ہوتا تھا کہ میں اس کے سامنے کچھ بول نہیں پاتا تھا۔ میں خاموش ہو گیا۔ وہ بولی، مجھے لگا تھا تم بدل جاؤ گے، مجھے یقین تھا کہ تم اپنے اس اسٹوپڈ سپرسٹیشن اور خرافات پر اندھے یقین سے نکل آؤ گے، مگر میں غلط تھی۔ دیکھو روشانے، ہم اب بھی اپنے تعلق کو بہتر کر سکتے ہیں۔ میں نے بولنے کی ہمت کی۔ نو، وہ چلائی۔ میری شکل دیکھ کر اس کو شاید مجھ پر رحم آیا تھا۔ میں ایک نارمل زندگی چاہتی ہوں عمر، جہاں میں ہوں، تم ہو، ہماری شادی ہو، ہمارا گھر ہو، ہمارا بچہ ہو۔ اس وقت مجھے روشانے کی باتیں بیک گراؤنڈ میں سنائی دے رہی تھی، کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے ایک صفاق حقیقت ناچ رہی تھی۔ اگر تمہیں اسی خرافات کے بھرم میں جینا ہے تو شوق سے جیو، کیونکہ میں اب تمہارے ساتھ اپنا وقت اور برباد نہیں کروں گی، سمجھے تم؟ میں اس صفاق حقیقت کو دیکھ رہا تھا، میرے ماتھے پر پسینے آ گئے تھے۔ عمر، وہ مجھے پریشانی سے دیکھنے لگی۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں عمر۔ وہ میری نگاہوں کا پیچھا کرتے ہوئے اب دیوار پر لگے 5th فلور کا بورڈ دیکھ رہی تھی۔ اسے مزید غصہ چڑھا۔ آر یو ریئل عمر؟ وہ پیر پٹک کر چلی گئی۔ عمر کرسی پر ٹیک لگائے بتا رہا تھا، اور 5 جولائی کی شام 5:05 پر وہ مجھے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ جیسے پیڑ پر ایک پتا تب تک ٹکا رہتا ہے جب تک ہوا کا کوئی ایسا جھونکا نہیں آتا جو اس کو اپنی باہوں میں سمیٹ کے لے جاتا۔ سائلہ دونوں انگلیوں میں سگریٹ رکھے 3 سیٹر صوفے پر لیٹی اس کا قصہ سن کر بولی، تو عمر نے کرسی کے ٹیک سے سر اٹھا کر سائلہ کو عجیب سے انداز میں دیکھا۔ راحیل نے اپنے بیگی پاؤچ پر بیٹھتے ہوئے سائلہ کے ہاتھوں سے سگریٹ لیتے ہوئے کہا، سالی یہ پتا وتا آئی ڈونٹ نو، پر اچھا ہی ہوا وہ تجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ راحیل نے سگریٹ کو لبوں سے لگایا اور ایک گہرا کش لیا۔ ویسے بھی پرانی بات ہے، آج تو ویسے بھی امرین مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے۔ رکو، کیا کہا؟ عمر نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم اور امرین اب ساتھ نہیں؟ اسی پل فلیٹ کا دروازہ کھلا اور امرین اپنی ایک دوست کے ساتھ داخل ہوئی۔ چرس کے دھوئیں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ آتے ہی سائلہ اور عمر کو دیکھ کر راحیل سے طنزیہ بولی، بہت خوب، کچھ اور لوگ بھی بلا لیتے۔ وہ آہستہ سے بولتے بولتے اچانک برہم ہوئی، وہ بھی آج کا ٹیلی کاسٹ پروگرام دیکھ لیتے۔ امرین کے کاندھے میں پرس لٹکا تھا اور ہاتھوں میں بڑا سا ٹرالی بیگ تھا۔ اس کے ساتھ اس کی کوئی دوست بھی آئی تھی جو دروازے کے ساتھ ٹک کر کھڑی تھی۔ سویٹ ہارٹ،
اب تم اس فلیٹ میں نہیں رہتی تو یہاں کون آئے گا، کون جائے گا، کون بیٹھے گا، کون سوئے گا؟ اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ نہیں پڑتا مجھے فرق، امرین جھنجھلا کر بولی۔ جو مرضی ہو جا کر کرو، مجھے کیا؟ تمہیں کیا لگتا ہے اب مجھے تمہاری پرواہ ہوگی کبھی؟ وہ جھک کر اپنا بیگ کھولنے لگی۔ دیکھو میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا۔ راحیل بیگی پاؤچ سے اٹھا۔ جو بھی یہاں تمہارا کچرا پڑا ہے، وہ اس کے سامنے جھک کر بات مکمل کرتے بولا، اسے اٹھا اور دفع ہو جا۔ اندھے ہو گئے ہو؟ امرین تحمل سے اس کی دھمکی سن کر غرائی۔ دکھ نہیں رہا کہ میں کیا کر رہی ہوں؟ ایک چپل کا پیر اس کو دکھاتے ہوئے امرین دھاڑی۔ وہ اپنا بیگ کھول کر اس میں اپنے سینڈلز رکھ رہی تھی جو سائیڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے تھے۔ رینا، تم اس جاہل سے بات ہی کیوں کر رہی ہو؟ بس سامان پیک کرو اور چلتے ہیں۔ دروازے سے ٹیک لگائے امرین کی نئی نویلی دوست مشورے دے رہی تھی۔ راحیل سیدھا کھڑا ہوا اور اس کو دیکھ کر بولا، یہ ملائکہ شراوت کون ہے؟ ایکسکیوز می، راحیل کے انداز کی حباکی پر وہ لڑکی بگڑی۔ او سوری، تمہیں انٹروڈیوس نہیں کروایا؟ امرین سلگ اٹھی، اپنی جگہ سے اٹھ کر دھاڑی۔ اس کو دیکھ کر ارمان جاگ رہے ہیں؟ امرین نے اس کے ٹاپ ٹینک کو کھینچ کر راحیل کو اپنے بہت قریب کیا۔ ہاں بتا مجھے، سونا چاہتے ہو اس کے ساتھ؟ دیکھ، راحیل نے اس کا ہاتھ پرے جھٹکا، میرے سونے کا وقت 2 گھنٹے بعد ہے۔ اگر اس وقت تک تمہاری دوست فری ہو تو آئی ڈونٹ مائنڈ۔ راحیل نے ہوا میں بوسہ اس لڑکی کی طرف اچھالا۔ ڈسکسٹنگ۔ امرین کو وہ تپا رہا تھا اور وہ تپ بھی رہی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ میں تم کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ یو نو واٹ؟ یہ رشتہ شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا تھا۔ راحیل پہلی بار چلایا۔ اور یہ تجھے اب سمجھ آ رہا ہے؟ وہ دو بدو بولی۔ پہلے ہی سمجھ آ گیا تھا تو پہلے ہی بتا دینا تھا، میری زندگی کیوں برباد کر دی؟ فور سم آڈ ریزن، میں نے سوچا کہ میں تمہیں ہینڈل کر لوں گا۔ یہی تھا کہ رینا تو بے وقوف ہے، اس کو چکنی چپڑی باتوں میں پھنسا لوں گا۔ ایک غلطی کی وجہ سے تم مجھے یہ کہہ رہی ہو، رائٹ؟ وہ بحث مباحثے میں مشغول تھے۔ سائلہ نے مدہوشی میں کہا، غلطی ایک بار ہوتی ہے، جو بار بار کی جائے وہ فطرت ہوتی ہے۔ انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ میں مانتی ہوں کہ جو انسان بار بار وہی غلطی کرے، اس کو پھر جانے دو، اس کو پھر اس ریلیشن شپ میں ہولڈ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں تم غلط ہو، کیونکہ تم ایک ایسے انسان کو پکڑ کے رکھنا چاہتے ہو جو تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ وہ رشتہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اس انسان کو وہ سکون، وہ آرام، وہ ایک جذبات وہ تم سے نہیں مل پا رہا۔ وہ اس کو ایک ایسی جگہ سے جا کر مل رہا ہے جہاں وہ تھوڑا سا خوش ہے، اور اگر خوش ہے تو پھر جانے دو یار۔ سالی، تو نہیں جانتی، محبت بری شے ہے، ایسے ہی جانے نہیں دیتی۔ عمر بڑبڑایا تھا۔ یہ جو 8 لاکھ کی انگوٹھی ہے نا، یہی میری محبت کا ثبوت ہے۔ لے پکڑ یہ انگوٹھی اور جا کر دے اپنی ان سہیلیوں کو جن کے ساتھ تو سوتا ہے جا کر۔ امرین اور راحیل ایک دوسرے پر جملے پھینک کر مار رہے تھے۔ ہاں ہاں، راحیل چیخا۔ امرین جو پرس سے کچھ نکال رہی تھی وہ چھوڑ کر پورے کا پورا پرس راحیل کے منہ پر پھینکتی دھاڑی۔ جہنم میں جا۔ راحیل نے پرس کیچ کیا۔ امرین کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ صرف آدھا گھنٹہ بچا ہے، عمر فکر مندی سے گھڑی دیکھ کر بولا۔ وہ ٹینشن سے ہاتھ رگڑنے لگا۔ راحیل نے پرس کھول کر اندر دیکھا، ڈرگز کی ایک پڑیا پڑی تھی، اس نے نکال کر عمر کی طرف پھینکی۔ عمر، اینڈ چل یار۔ عمر نے بخوبی کیچ کیا۔ ہلکا کرو، لیٹ گو، اپنے اندر کے بوجھ کو ہلکا کرو عمر۔ مدہوشی سی آواز سائلہ کی گونجی۔ بتا پھر کیا ہوا؟ عمر نے ڈرگز کی پڑیا مٹھی میں دبا لی اور گہری سانس بھر کر بولا، پھر آگے کیا ہوا؟ میں نے روشانے سے پھر کبھی بات نہ کی، نہ اس نے کبھی کوئی رابطہ کیا، مگر پھر کل۔ سسپینس بناتے ہوئے عمر گزرے ہوئے کل کے دن میں کھو گیا۔ کیا ہوا پھر کل؟ روشانے کے ساتھ پھر گلو گلو ہو گیا۔ تم سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہو، امرین کی دوست نے لچ افزائی کی۔ شش، سائلہ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ عمر بابا کی بات تو مکمل ہونے دو۔ تم یہ لو۔ راحیل نے تازہ بنایا سگریٹ امرین کی دوست کی طرف بڑھا دیا۔ عمر بابا، آپ کو کچھ چاہیے؟ سائلہ نے چرس سے بھری ہوئی سگریٹ دکھاتے ہوئے کہا۔ نو تھینک یو، میں تو بس کچھ دیر کے لیے دماغ کو پیسفل کرنے ادھر آتا ہوں، مگر یہاں تو وار زون بنا ہوا ہے۔ امرین کمرے سے نکل کر ایک بار پھر راحیل کے ساتھ لڑ مر رہی تھی۔ عمر کے کہنے کے بعد بھی وہ لڑ رہے تھے۔ آخر سائلہ پہلی بار چلائی، چپ! وہ دونوں الگ ہوئے۔ راحیل، آپ کا دوست عمر یہاں کچھ گھنٹوں کے لیے آرام کرنے آیا تھا، لوگوں سے دور ہونے آیا تھا، پیسفل ایونٹ کرنے آیا تھا۔ تجھے جو کرنا ہے کر اور دفع ہو جا۔ راحیل نے امرین کو ایک بار پھر دھمکی دی اور پھر عمر کی طرف دیکھ کر بولا، سوری یار، اب بول کیا بتانا ہے؟ کش مار کر امرین کی دوست ٹن ہو کر پڑی تھی۔
جبکہ امرین منہ پھلا کر اپنا سامان سمیٹنے میں جٹ گئی۔ مطلب کہانی کے کچھ کاغذ ابھی بھی کھلنا باقی ہیں؟ مطلب ایک اور سٹہ رول کرنے کا ٹائم ہے؟ سائلہ سٹہ تیار کرنے لگی، جبکہ عمر نے بتانا شروع کیا۔ کل جب میں کراچی سے اسلام آباد آ رہا تھا تب بھیڑ میں مجھے سالوں بعد روشانے کا چہرہ نظر آیا۔ میں نے اسے بلایا، وہ مجھے بھی دیکھ کر چونکی ضرور تھی۔ ہائے او مائی گاڈ! میں اسے دیکھ کر خوشگوار انداز میں لپٹ ہی گیا، جیسے میں اور وہ آج بھی ساتھ ہوں۔ میں الگ ہوا تو اس کا چہرہ تفصیل سے دیکھا۔ چڑھتی جوانی کے ساتھ اس کی اصل شکل اب نمایاں ہو گئی تھی۔ وہ خوبصورت تھی ہمیشہ سے، ایسے ہی میرا دل اس پر نہیں آیا تھا، مگر روشانے کے چہرے پر ایک روکھا سا تاثر تھا جسے میں نظر انداز کیے پوچھ رہا تھا، کیسی ہو اور تم دبئی سے واپس کب آئی؟ دھڑا دھڑ سوالوں پر بس وہ اتنا ہی بولی، میں ٹھیک ہوں اور میں بس دبئی جا رہی ہوں، ایک پرسنل کام تھا اسی لیے آئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر خوش ہوا تھا، اتنے سال ہو گئے، تمہیں اتنے وقت بعد دیکھا، مجھے بہت اچھا لگا۔ تم نے کبھی رابطہ کیوں نہیں کیا؟ جبکہ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈنا چاہا، تمہیں میسیجز کیے، پتہ چلا تم دبئی چلی گئی ہو، وہاں بھی میسیجز کیے۔ رابطہ بحال کر کے کیا ہوتا عمر؟ وہ سختی سے بولی۔ تم اور میں الگ ہو چکے تھے کیونکہ ساتھ وہی رہ سکتے ہیں جو ساتھ رہ سکیں۔ ساتھ رہنا ہے تو ساتھ ساتھ رہنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، مگر ہم پھر بھی ٹچ میں تو رہ سکتے تھے، ہم دوست تھے روشانے۔ میں اس کے انداز پر حیران ہی تو ہوا تھا۔ نہیں، میں پھر کبھی اپنے ماضی سے ابھر نہ پاتی عمر، میں ایسے کبھی کمفرٹیبل نہ ہوتی۔ آئی ایم سوری، مگر میں تم سے پھر کبھی دوستی نہیں نبھا سکتی۔ ماما چلو۔ میں نے آواز کے تعاقب میں نیچے دیکھا، وہاں چھوٹا سا بچہ روشانے سے مخاطب تھا۔ اب تو مجھے اور حیرت ہوئی، تمہاری شادی ہو گئی؟ میں نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ بتایا بھی نہیں، یہ تمہارا بچہ ہے؟ بتانے کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، نہیں بتانا چاہتی تو کوئی بات نہیں۔ وہ بتانے میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی، تو میرا کریت کریت کر پوچھنا تھوڑا آکورڈ تھا، اس لیے میں بچے کو دیکھتے ہوئے بولا، ہیلو، آپ میرے پاپا ہو؟ اس کا سوال میرے رگوں پہ میں کرنٹ کی طرح دوڑ گیا۔ میں نے نا سمجھی سے روشانے کی جانب دیکھا اور بے ساختہ پوچھا، اس کی عمر کیا ہے؟ میں کل 5 سال کا ہو جاؤں گا۔ سائلہ کی زبان سے بے ساختہ گالی نکلی۔ پھر گالی راحیل نے بھی دہرائی۔ پھر سٹے کے نشے میں ٹن امرین کی دوست نے پوچھا۔ اسے اس کہانی کا سیاق و سباق نہیں پتا تھا۔ میں نا سمجھی سے ایئرپورٹ کی دیواریں دیکھنے لگا جو میرے سر کے اوپر گھوم رہی تھی۔ ہوش آیا تو دیکھا روشانے ڈپارچر سیشن کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے پکارا، روشانے، کیا وہ میرا بچہ ہے؟ میں چلاتا گیا مگر اس نے مجھے جواب نہ دیا۔ وہ چلی گئی، مجھے اتنے بڑے امتحان میں چھوڑ کر چلی گئی۔ کب؟ کل؟ راحیل کے سوال پر عمر نے سر اس بات میں ہلایا۔ آپ کو ان کے پیچھے جانا چاہیے تھا، سائلہ نے تحمل سے کہا۔ میں گیا تو تھا، اور بالفرض میں روک بھی لیتا تو آگے کیا کر سکتا تھا؟ عمر برہمی سے بولا۔ ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے کہ اگر وہ تجھے بتا دیتی تو بھی تو کیا کرتا؟ سائلہ نے سوچ کر مدہوشی میں کہا۔ سالی، راحیل چڑھ کر بولا، یہ سب نان سینس ہے، صرف کو انسیڈنس، یہ شراب، قرض، بددعا سب سپرسٹیشن ہے، صرف خرافات۔ نہیں نہیں نہیں، سائلہ نے منہ سے دھواں چھوڑتے ہوئے کہا، میرا ایک دوست تھا، اس کو ایک نجومی نے بتایا کہ وہ 25 سال سے زیادہ کبھی نہیں جیے گا۔ پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ اس کی 25ویں سالگرہ میں ہفتہ باقی تھا جب اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مر گیا۔ اتفاق ہے سیلی، اتفاق۔ راحیل نے پینترا پھینکا تو سائلہ چلائی، وہ ٹرین کا حادثہ تھا۔ گالی دی اس نے، اور اس ٹرین میں جتنے بھی مسافر تھے سب بچ گئے سوائے میرے دوست کے۔ اس کی لاش کھچیک گئی۔ کیسے؟ اس منحوس شراب کی وجہ سے۔ عمر نے پریشانی سے اپنا سر پکڑ لیا۔ دنیا، پیسہ، پیار، سب موہ مایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے زندگی کا بس ایک ہی سچ ہے۔ سائلہ نے عمر کی طرف دیکھ کر بتایا، موت۔ دھوئیں کا کش لے کر سائلہ مدہوشی سے بولی، باقی سب موہ مایا ہے۔ 10 منٹ اور۔ عمر کی اچانک گھڑی پہ نظر گئی۔ وہ ایک بار پھر انگاروں پر لوٹنے لگا۔ اس کے دل کی دھڑکن اچانک بڑھنے لگی۔ 10 منٹ اور، فور واٹ؟ سائلہ نے چرچ سے بھرا ہوا کش لیا۔ 10 منٹ میں میرے ساتھ یہ جو نسل در نسل شراب چلتا آ رہا ہے نا، اس کو میں توڑنے والا ہوں۔ عمر کنفیوز سا بولے جا رہا تھا، وہ جو بچہ ہے نا، میرا جو بچہ ہے، اس کا 5واں جنم دن ختم ہونے والا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بلڈی شراب بھی ختم ہونے والا ہے۔ تبھی امرین لانج میں آئی اور اپنے بیگ میں راحیل کا لیپ ٹاپ رکھنے لگی۔ یہ میرا ہے، راحیل دیکھ کر چلایا، یہ میں نے تمہیں گفٹ کیا تھا اپنی پہلی تنخواہ میں سے۔ وہ پکڑ کر زبردستی بیگ میں ڈالنے لگی۔ دیکھ، ٹیکنیکلی یہ لیپ ٹاپ میرا ہے۔ راحیل بحث کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے لیپ ٹاپ چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔
شٹ اپ، یہ میرا ہے، تو اس سے اپنا ہاتھ دور رکھ، امرین غرائی۔ یو ڈونٹ ڈیزرو دس، جا کر اپنی ان سہیلیوں سے کہو کہ تمہیں لیپ ٹاپ خرید کر دیں، بھیکاری۔ بھیکاری تم ہو امرین، تمہیں ہی پیار کی بھیک دیتا رہا ہوں اتنے سال۔ راہیل احتے سے اکڑ چکا تھا۔ ہاں، میں سہیلیوں سے ہی کہوں گا، کیونکہ وہ اپنا تن من دھن سب کچھ دے کر مجھے تمہاری طرح جتاتی نہیں ہے۔ آہ! ایک چیخ کی لہر فلیٹ میں گونجی۔ وہی لیپ ٹاپ راہیل کے منہ پر امرین نے مارا تھا۔ کیا ہوا؟ امرین کی دوست جو نشے میں ٹن تھی اٹھ کر بولتی پھر سو گئی۔ سالی کتی! راہیل اپنا سر پکڑ کر امرین کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا۔ تو کتا! سائلہ نے پیچھے سے کہا۔ رخ! بے قابو بھینسے کی طرح وہ امرین کے پیچھے کمرے میں غائب ہوا تھا۔ چیزوں کے گرنے پٹکنے کی آوازیں کمرے سے باہر آ رہی تھیں۔ تھپڑ، گالیاں، دھکا مکے کی ساری آوازیں باہر لانج میں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اب امرین بھی رو رہی تھی۔ عمر بابا، سائلہ نے تحمل مزاجی کے ساتھ ایک گہرا کش لیا اور دھواں چھوڑتے ہوئے عمر کو مخاطب کیا۔ ہاں؟ عمر ان دونوں کی لڑائیوں سے اکتا کر سائلہ کو دیکھنے لگا۔ آپ کی کہانی میں 2 پرابلمز ہیں۔ کیا؟ عمر جھنجھلایا۔ پہلا، آپ کی گھڑی سلو ہے۔ عمر نے گھڑی دیکھی، 11:56 ہو رہے تھے۔ میری گھڑی تو ٹھیک ہے، عمر نے ناسمجھی سے بتایا۔ اکارڈنگ ٹو مائی فون، پاکستان میں 12:26 ہو رہے ہیں۔ سائلہ کے بتانے پر اس نے موبائل فون نکالا۔ فون پر واقعی 12:26 بج رہے تھے۔ اس کے تو واقعی 12 بج گئے تھے۔ 12 بج گئے؟ وہ ناسمجھی سے اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اپنے جسم پر ہاتھ رکھ کر یقین کرنے لگا کہ کیا واقعی وہ زندہ ہے؟ واقعی وہ تو زندہ تھا، اپنے پاؤں پر کھڑا تھا۔ میں سانس لے رہا ہوں، وہ خوشی سے چلایا۔ سانس تو ہم سب لیتے ہیں۔ سائلہ کی سگریٹ سے کش نکل رہا تھا۔ مگر کیا ہم زندگی جی رہے ہیں؟ وہ سنجیدہ سی بولی۔ میری رگوں میں خون ہے، مگر کیا یہ… او جسٹ شٹ دا اپ سالی، عمر تنگ آ کر بولا تھا۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ میں نے قرض توڑ دیا ہے، وہ بے یقینی سے چلا رہا تھا۔ میں مرنے والا نہیں ہوں، میں کچھ اور سال جیوں گا۔ او مائی گاڈ، میں جینے والا ہوں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ راہیل سن رہا ہے، میں جینے والا ہوں۔ آئی ہیٹ یو راہیل، بٹ آئی لو یو امرین۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو رہے تھے، ایک دوسرے کو دلاسا دے رہے تھے۔ زندگی کا احساس عمر کے رگوں پے میں سرایت کر گیا تھا۔ مٹھی میں دبائی کب سے وہ چھوٹی سی ڈرگز کی پڑیا محسوس کر کے عمر نے اس پڑیا کو مٹھی سے نکالا اور اس کی پلاسٹک کھول کر ٹیبل پر گرانے لگا۔ سائلہ مدہوش دھوئیں پر دھواں چھوڑ رہی تھی۔ عمر کے چہرے پر مسکان تھی، جیت کی چمک تھی۔ اندر کمرے میں امرین راہیل سے کہہ رہی تھی، آج میں اپنا سامان لینے نہیں آئی تھی، اپنی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے آئی تھی۔ امرین کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو کاجل کو ساتھ لے کر گال پر گر رہے تھے۔ راہیل نے نا سمجھی سے اسے دیکھا۔ مطلب؟ سائلہ نے مدہوشی کے ساتھ عمر کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ کی کہانی میں 2 پرابلم ہیں عمر بابا۔ نہیں نہیں سیلی، تم سمجھ نہیں رہی ہو، عمر خوش و خرم بتا رہا تھا۔ اب تک جو میری فیملی کے ساتھ ہوتا رہا ہے وہ سب صرف کو انسیڈنس تھا، میں نہیں مرنے والا۔ وائلٹ سے کریڈٹ کارڈ نکال کر ڈرگز کے پاؤڈر کی سیدھی سیدھی قطار بناتے ہوئے عمر کسی کی کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں دکھائی دیتا تھا۔ میں آج سچ میں تمہارے سامنے اپنی جان دینے والی تھی۔ امرین کی سنجیدہ سے کہی بات راہیل سن کر ہنسا۔ یہ کچھ زیادہ نہیں ہو جاتا؟ کیا ہر لڑائی کے بعد اتنا ڈرامہ کرنا ضروری ہوتا ہے؟ ڈرامہ لگ رہا ہے تمہیں؟ وہ پھر غصے سے چلائی۔ میں سچ میں جان دینے والی تھی اور تجھے یہ ڈرامہ لگ رہا ہے۔ مر کر کیا کر لیتی میرا؟ راہیل نے پوچھا۔ تاکہ میری موت کا گلٹ تمہیں کبھی کسی اور سہیلی کی طرف جانے نہ دے، سمجھے تم؟ وہ بچوں کی طرح بولتی راہیل کو بہت پیاری لگی۔ عمر بابا، آپ سن نہیں رہے ہیں، سائلہ نے اسی مدہوش آواز میں کہا۔ آپ کی کہانی میں 2… او جسٹ شٹ اپ سالی، عمر دھاڑا۔ کچھ نہیں سننا ہے مجھے۔ دوسرا پرابلم کچھ نہیں ہونے والا مجھے۔ پتہ نہیں، مگر وہ سائلہ کی کسی بات کو سنجیدہ لینے کے بالکل موڈ میں نہیں تھا۔ اسے ابھی ابھی زندگی دی گئی تھی، پھر وہ دوبارہ موت کی بات سوچ کر کیوں اپنی زندگی پر داغ لگاتا؟ آئی ایم ہیئر ٹو سیلیبریٹ۔ عمر ڈرگز کے پاؤڈر پر کارڈ کھٹ کھٹ مار رہا تھا۔ پاگل ہو کیا؟ راہیل نے امرین کے سر پر زور سے دھپ ماری۔ کیا کرنے والی تھی؟ وہ غصہ ہوا۔ اپنی کلائی کاٹنے والی تھی یا پنکھے سے لٹک کر خودکشی کرنے والی تھی؟ وہ پریشان ہی ہو گیا تھا۔ میرے پرس میں ایک ڈرگز ہے جس میں زہر ملا ہوا ہے، تمہارے سامنے میں وہ ڈرگز لے کر خود کو مارنے والی تھی۔ ڈیم اٹ! کیا بولی؟ راہیل ششدر رہ گیا۔ ڈرگز! راہیل کے دماغ میں جھماکا ہوا۔
راہیل نے پرس کھول کر اندر دیکھا، ایک ڈرگز کی پڑیا پڑی تھی۔ اس نے نکال کر عمر کی طرف پھینکی۔ عمر، کیچ اینڈ چل یار۔ کاغذ کو رول کر کے وہ اب ٹیبل پر سیدھے سیدھے رکھے پاؤڈر کو سونگھتا جا رہا تھا۔ اوہ شٹ! راہیل سر پکڑ کر لاؤنج کی طرف بھاگا۔ عمر! وہ باہر آیا تو عمر صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے مدہوش سا اسے دکھائی دیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک مسٹری اردو کہانی جس کا نام ہے خرافات۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دبئی کے شہر پر رات چھائی ہوئی تھی۔ لمبی لمبی عمارتوں کے بیچ یہ بھی ایک عمارت تھی جس کی ایک بیلکنی میں روشانیں کھڑی تھی۔ جب سے وہ پاکستان سے واپس آئی تھی مینٹلی بہت ڈسٹرب تھی۔ عمر اور اس کا تعلق محبت سے بڑھ چکا تھا۔ سب ان کے بارے میں جانتے تھے، روحانی ہو یا جسمانی، وہ دونوں ایک دوسرے کی ہر طرح کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ ان کا آئیڈیل کپل تھا، مگر ایک چیز تھی جو ان کے بیچ کانٹا تھی، وہ تھی سپرسٹیشن یعنی خرافات۔ روشانی ہمیشہ سمجھتی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب عمر اپنے اس فطور سے نکل آئے گا، مگر وہ وقت کبھی نہ آیا تھا۔ بریک اپ کرنے سے پہلے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ چیک اپ کروایا تو معلوم ہوا کہ اس کی کوکھ میں ایک نئی زندگی جنم لے رہی تھی۔ حالانکہ عمر نے ہمیشہ کوشش کی کہ پریگنینسی تک کوئی نوبت نہ آئے، مگر جس زندگی نے دنیا میں آنا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے۔ روشانے نے تبھی فیصلہ کر لیا تھا کہ سیدھا سیدھا عمر سے پوچھے گی کہ وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ اگر اس کا جواب ہاں ہے تو وہ اسے اس بچے کے بارے میں بتا دے گی، اگر نہ ہے تو وہ اپنے بچے کو خود پالے گی اور عمر کو اس کے بارے میں کبھی نہیں بتائے گی۔ جیسی توقع تھی ویسا ہی ہوا۔ عمر نے شادی سے انکار کر دیا تھا، اس لیے وہ اس رشتے کو توڑ کر ہمیشہ کے لیے دبئی چلی آئی تھی۔ وہاں فواد کو پیدا کیا، اس کی پرورش کی۔ ایک ہفتہ پہلے جب فواد نے اسے بتایا کہ 5th برتھ ڈے پر اسے ایکس باکس چاہیے تو اچانک ہی روشانے کو عمر یاد آیا۔ پتہ نہیں وہ کدھر ہوگا بھی کہ نہیں۔ وہ ساری رات سوچتی رہی اور فیصلہ کیا کہ وہ کچھ دن کے لیے پاکستان آ جائے۔ دل میں ایک کسک تھی کہ وہ ایک بار عمر کو دیکھ لے۔ کیا پتہ فواد کے 5th برتھ ڈے کے بعد وہ پھر کبھی عمر کو نہ دیکھ سکے۔ ایک انکہا الہام ہو گیا تھا، جیسے کہ اگر وہ دکھا تو یقیناً عمر کی موت طے ہے، اگر وہ نہ دکھا تو وہ مطمئن ہو جائے گی کہ وہ جہاں ہے خوش ہوگا۔ اپنی محبت کو آزمانے کے لیے وہ 4 دن کے لیے پاکستان آئی۔ ہر ممکن جگہ عمر کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر وہ نہ ملا۔ 4 دن پتہ نہیں کیسے نکل گئے۔ کاش وہ 15 منٹ بھی گزر جاتے جب وہ اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہی تھی کہ پتہ نہیں کہاں سے عمر آ گیا تھا۔ وہ عمر سے بات کرنے کے لیے مینٹلی طور پر بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اسے اپنی بے وقوفی پر اب شدید غصہ آ رہا تھا۔ کیا یہ کرنا ضروری تھا؟ کس لیے وہ ہمیشہ کا روگ اپنے ساتھ لے آئی تھی؟ اسے بھی اب اس خرافات پر یقین ہو گیا تھا۔ اب کیا؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ تم نے خود فواد کو چنا تھا اور تم تو عمر کو 6 سال پہلے ہی چھوڑ کر آ گئی تھی۔ دل نے جیسے دلیل دے کر اس کی بے چینی کو شانت کیا تھا۔ شاید یہی قسمت تھی۔ عمر اسی صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے بے سدھ پڑا تھا۔ ناک سے خون کسی لکیر کی طرح نکل کر سوکھ چکا تھا۔ راہیل کے پیچھے سے امرین نکل کر اب شوق سے عمر کے ساکت پڑے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ راہیل کی حالت بھی کچھ ایسی تھی۔ عمر بابا، میں نے کتنی بار بولنے کی کوشش کی تھی کہ آپ کی کہانی میں 2 پرابلمز ہیں۔ آپ کا دوسرا پرابلم ہے یہ دنیا، یہ ہماری دنیا ہے اور ہم پاکستان میں رہتے ہیں۔ آپ کی ایکس گرل فرینڈ دبئی میں رہتی ہے۔ دبئی اور اسلام آباد کے وقت میں 1 گھنٹے کا فرق ہے۔ دبئی میں تو ابھی 12 بجے ہی نہیں، سائلہ اسی مدہوشی کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ روشانے نے گھڑی کی طرف دیکھا، 11:59 ہو رہے تھے اور صوفے پر کیک کھاتے ہوئے فواد کب کا نیند کی آغوش میں جا چکا تھا۔ وہ مسکرائی اور اس کی طرف بڑھی۔ فلیٹ کی لائٹ مدھم تھی۔ صوفے پر جھک کر فواد کی ناک پر بوسہ دیتے ہوئے روشانے بولی، ہیپی برتھ ڈے فواد، دیکھو 12 بج گئے ہیں، تمہیں تمہارا گفٹ چاہیے؟ وہ پیار سے بولی، مگر فواد کو ابھی گفٹ سے زیادہ اپنی نیند عزیز تھی۔ مما سونے دیں، وہ غنودگی میں بولا۔ روشانے نے اسے اپنی گود میں لیا اور اس کو کمرے میں لے جانے لگی۔ پیچھے ٹیبل پر آدھا کھایا ہوا کیک پڑا تھا جس پر 5 کی موم بتی کھڑی ہوئی تھی۔ 12 بجتے ہی وہ موم بتی کیک سے نیچے گر پڑی۔ کون جانے کہ یہ 5 کی موم بتی قسمت سے گری، اتفاق سے، یا یہ بھی کوئی خرافات ہے۔